السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ مسئلہ فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جو برسہ برس سے مسلمانوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق ہے مسجد اقصیٰ سے، مبارک سرزمین سے، انبیاء کی سرزمین سے اس کا تعلق ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ مسجد اقصیٰ سے متعلق قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اور آثار صحابہ میں بے شمار بشارتیں وارد ہوئی ہیں، بے شمار مسلمانوں کو یہاں کے بارے میں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور اس سرزمین کی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ معراج میں جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر سال واقعہ معراج کے اوپر تقاریر ہوتی ہیں، تو اس واقعہ معراج سے متعلق جو آنے والی آیت ہے اس میں اسی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ قرآن مجید نے مسجد اقصیٰ کا اتنی اہمیت دی کہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آ گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کا واضح نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ دوسری آیت میں ذکر ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف لے کر گئے جس وہ ایسی برکت والی سرزمین ہے کہ اس کا ارد گرد بھی بار بار کرتا ہے۔ تو اس سرزمین کی، اس جگہ کی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین سے متعلق بے شمار احادیث میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول مسجد وضع فی الارض، کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی وہ کون سی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسجد الحرام، کہ مسجد حرام تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا کہ پھر کون سی دوسری، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الاقصیٰ، کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ تو وہ مسجد اقصیٰ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ طبرانی شریف میں ایک اور روایت آتی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اتنی بابرکت ہے کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والے نبی تھے، کہ اس مسجد کی تعمیر جب شروع ہوئی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ابتدأ ببناء البیت، کہ بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، اور ان کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اس بنا کی تعمیر کی تکمیل آپ نہیں کریں گے، اس تعمیر کو مکمل کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو گویا دو نبی براہ راست اس مسجد کی تعمیر کرنے والے تھے۔ تو یہ اتنی برکت والی مسجد تھی کہ جس کو تعمیر کرنے والا کوئی معمار نہیں تھا، کوئی مستری مزدور نہیں تھے، انبیاء تھے اس کو تعمیر کرنے والے۔ اور یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو نماز ادا کی ہے تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہم نے نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تحویل قبلہ ہوگی، قبلہ اب دوسرا بن گیا ہے۔ اس وجہ سے کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے سے پہلے کے تقریباً 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ تو یہ اتنی برکتوں والی، اتنی فضیلتوں والی یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس جگہ کی برکتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور احادیث میں اس جگہ کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ مسلمانوں پر جو سیاسی حالات تبدیل ہوئے اور پچھلی تقریباً 2 صدیاں اس میں گزر گئیں، تو ان 2 صدیوں کے دوران یہ قبلہ اول اب مسلمانوں کے ہاتھ سے رفتہ رفتہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر کا جائزہ لیں کہ بیت المقدس میں مختلف تاریخی ادوار میں کس طرح سے سیاسی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ 1878 سے یہاں پہ اسرائیلیوں کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا۔ اسرائیلیوں نے یہاں آنا شروع کیا، یہودیوں نے یہاں پہ آباد کاری شروع کی اور انہوں نے فلسطینیوں سے جگہ اور زمین خرید کر اپنے گھر آباد کرنا شروع کیے، اور ابتدا میں ان کی آبادی تقریباً 3% تھی۔ صرف 3% یہودی تھے، باقی 97% مسلمان تھے۔ اور اس وقت میں پوری دنیا میں یہودی پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں عیسائی مارتے ہیں، ہمیں مسلمان پسند نہیں کرتے، تو ہم یورپ سے نکل کر اب کہاں جائیں؟ کہ اس سے پہلے ان کا مسکن یورپ تھا، تو یورپ میں انہیں کوئی پناہ نہیں ملتی تھی، تو وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ اب ہم کہاں جائیں۔ تو ان کی کئی کانفرنسیں ہوتی تھیں جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اب ہم کون کون سے ملک میں جا کر یہودیوں کا محلہ بسا سکتے ہیں، یہودیوں کی اپنی چھوٹی سی کوئی ریاست بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے 4 بڑے ممالک کا انتخاب کیا۔ ان میں سے ایک فلسطین آتا ہے جو ایشیا میں آتا ہے، دوسرا ارجنٹائن جو بر اعظم امریکہ میں آتا ہے، 2 بر اعظم افریقہ کے ملک یوگنڈا اور موزمبیق۔ تو انہوں نے کہا کہ ان 4 جگہوں میں سے یا تو ہم ایشیا میں چلے جائیں فلسطین میں، یا پھر ہم بر اعظم امریکہ میں ارجنٹائن میں چلے جائیں، یا پھر ہم بر اعظم افریقہ کے یوگنڈا اور موزمبیق میں چلے جائیں، تو وہاں پر ہم جا کر اپنی ریاست بنائیں۔ تو اس پہ ان کی مشاورت ہوتی تھی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی مشاورت اس پر طے ہو گئی کہ ہم نے فلسطین جانا ہے۔ اور وہ کیسے طے ہوئی؟ وہ آگے چل کر ہوئی، وہ جب انہوں نے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی جب یہ مشاورتیں ہونا شروع ہوئی، یہودی پریشان تھے اور درون خانہ ان میں بے چینی پائی جاتی تھی، اور پورے یورپ سے یہودی نکل کے اب دوسرے ملکوں کی طرف آ رہے تھے، تو انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا۔ 25,000 یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی، اور یہودی چونکہ اپنے مذہب کو بھی محدود رکھتے ہیں، اس کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، تو 25,000 یہودیوں نے یورپ سے اور روس سے ہجرت کر کے آ کر فلسطین میں اپنے گھر لیے اور فلسطین میں آ کر وہ بس گئے۔ تو یہودیوں کی تعداد اب بڑھ کے 5% تک پہنچ گئی، اب یہودی 5% تک ہو گئے۔ اب جیسے ہی 20ویں صدی کا آغاز ہوا ہے تو پہلی جنگ عظیم کے لیے تیاری ہونا شروع ہوئی ہے، ملکوں کے درمیان اتحاد قائم ہونے لگے، اور 1904 سے لے کر 1914 یعنی پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک جو یہودیوں نے ہجرت کی وہ 40,000 یہودی تھے، جو پورے یورپ سے نکل کر، کیونکہ پورا یورپ میدان جنگ بن گیا تھا، پورے یورپ میں ایک طرف میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور دوسری طرف میں برطانیہ، فرانس اور رشیا تھے۔ تو روس، برطانیہ اور فرانس یہ ایک اتحاد تھا، دوسری طرف جرمنی اور خلافت عثمانیہ تھے، اور اس جنگ سے بچنے کے لیے، اس جنگ کے شعلوں سے بچنے کے لیے یہودیوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور وہاں سے آ کر وہ بسنا شروع ہوئے فلسطین میں، اور 40,000 یہودیوں کے فلسطین ہجرت کر جانے کے بعد ان کی تعداد تقریباً 8% تک پہنچ گئی۔
کہ آبادی کے حساب سے یہودی 8% تک پہنچ گئے۔ اب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور 3 بڑے ملک اس میں فتح یاب ہوئے۔ شکست ہوئی جرمنی کو اور خلافت عثمانیہ کو، اور پہلی جنگ عظیم میں فتح پائی برطانیہ نے، فرانس نے اور روس نے۔ تو برطانیہ، فرانس اور روس یہ 3 ممالک جیت گئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم جیتے ہیں، جن ملکوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہے، یعنی خلافت عثمانیہ ہمارے قبضے میں آ گئی ہے، خلافت عثمانیہ کے ماتحت جتنی ریاستیں تھیں وہ ہمارے قبضے میں آ گئی ہیں، اسی طرح سے جرمنی ہمارے قبضے میں آیا ہے، تو ان سارے ملکوں کو ہم برابر ایک دوسرے میں تقسیم کریں گے۔ جس نے جنگ میں جتنا زیادہ ہمت دکھائی، جتنی زیادہ اخراجات اس کے ہوئے، اس کو اتنا زیادہ حصہ ملے گا۔ تو برطانیہ اور فرانس نے عراق اور شام کا یہ جو حصہ ہے یہ تقسیم کیا، اور اس کو تقسیم کرنے کے لیے 2 برطانیہ اور فرانس کے ڈپلومیٹس، سفارتکار بیٹھے، ایک کا نام سائکس تھا اور دوسرے کا نام پیکاٹ۔ تو سائکس اور پیکاٹ 2 برطانیہ اور فرانس کے ڈپلومیٹس بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے زمین کی تقسیم شروع کی، اور اس زمین کی تقسیم میں یہ طے پایا کہ یہ جو فلسطین کا حصہ ہے اس کو شام سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ آج تک 1916 تک فلسطین شام کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے 1916 میں فلسطین کو شام سے کاٹا اور اس پورے فلسطین کو علیحدہ ریاست قرار دے کر اس کو برطانیہ کے زیر انتداب اور کالونی بنا دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک فلسطین علیحدہ ریاست بن گئی، اور فلسطین ایک علیحدہ ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس سے اگلے سال ہی 1917 میں اعلان بالفور ہوا۔ یہ بالفور برطانوی سرکار کا، برطانوی ریاست کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا، اور اس خفیہ اجلاس میں انہوں نے اسرائیل کے جو یہودیوں کے بڑے سرپنچ تھے، جو ان کے بڑے رہنما تھے، ان سے معاہدہ کیا تھا کہ یورپ میں جتنی بھی جنگیں ہیں ان جنگوں میں یہودی اپنی طرف سے جتنی معاشی امداد ہو سکے گی وہ برطانیہ کو فراہم کریں گے، اور برطانیہ اس معاشی امداد کے بدلے میں اسرائیلیوں کو ایک جگہ دے گا جہاں وہ اپنی ریاست بنا سکے۔ یہ خفیہ معاہدہ تھا جس میں اسرائیلیوں نے برطانیہ کی مکمل معاشی امداد دینی تھی، اور اس کے بدلے میں برطانیہ نے یہودیوں کو کوئی نہ کوئی جگہ دینی تھی جہاں وہ اپنی ریاست بنا سکے۔ تو اس طرح یہ بالفور کا جو معاہدہ ہے یہ اعلان بالفور کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ یہ 1917 کو ہو گیا، اور فلسطین کی ریاست کی خفیہ منظوری دے دی گئی، اس لیے کہ برطانیہ وہ مکمل طور پر حکمران تھا فلسطین کا، اور اس نے ساز باز کر لی تھی اسرائیل کے ساتھ۔ تو اس ساز باز کے بعد اب یہودیوں کی تیسری بڑی ہجرت شروع ہوئی۔ یہودیوں نے، یہودی رہنماؤں نے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں تک پیغام پہنچائے کہ برطانوی سامراج سے ہمارا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور برطانوی سرکار ہمیں سرزمین دے گی، اور وہ سرزمین اس نے ہمیں فلسطین دے دی ہے۔ تو پوری دنیا سے یہودی آ کر فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع ہوں، اپنے پیسوں سے زمین خریدیں اور وہاں پر آ کر کسی نہ کسی طرح بس جائیں، یہ ملک ہمارا ہو جائے گا۔ تو اس طرح 1919 سے 1923 تک یہ تیسری یہودیوں کی بڑی ہجرت شروع ہوئی، اور 35,000 یہودی دنیا کے کونے کونے سے ہجرت کر کے وہ فلسطین میں آباد ہوئے، اور یہودیوں کی آبادی 12% تک پہنچ گئی، اور مسلمان جو ہیں وہ 88% ہو گئے اور 12% یہودی ہو گئے۔ اس کے بعد 1931 سے لے کر 1939 یعنی دوسری جنگ عظیم چھڑنے سے پہلے تک میں یہودیوں کی آبادکاری اور تیز ہو گئی، کیونکہ رفتہ رفتہ یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ برطانیہ ہمیں اب اس سرزمین میں ضرور بسائے گا، اور یہ سرزمین یہودیوں کی ہے۔ تو اس طرح یہودی پوری دنیا سے منتقل ہو کر آتے چلے گئے، اور یہودیوں کا تناسب 30% تک پہنچ گیا۔ تو اب یہاں پر آبادی کے لحاظ سے یہودیوں کی تعداد 30% ہو گئی، اور مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے جو تناسب تھا وہ 70% رہ گیا۔ تو
اب دوسری جنگ عظیم ہوئی، 1939 سے لے کر 1945 تک ختم ہو گئی۔ 6 اور 9 اگست کو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم برسائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، برطانیہ اور فرانس کمزور ہو گئے، اور یہ معاہدہ دنیا میں طے پایا کہ اب کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر قبضہ نہیں جما کر رکھے گا، نو آبادیاتی سسٹم ختم ہو جائے گا۔ تو برطانیہ نے فلسطین کو اب آزادی دینی تھی۔ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین میں اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس بلائی، اور اس میں یہ پیشکش کی کہ اس فلسطین سے اب برطانیہ چلا جائے گا، لیکن برطانیہ کے بعد جو حکومت بنانی ہے وہ یہودیوں اور مسلمانوں نے بنانی ہے، تو ہم اس زمین کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو برطانیہ نے چونکہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر رکھے تھے، تو اس نے اسرائیل کے یہودی جو اب تک 1947 میں یہودیوں کے پاس جو سرزمین تھی وہ 6.5% فلسطینی سرزمین تھی، لیکن برطانیہ نے اقوام متحدہ کی موجودگی میں جو معاہدہ لکھا، وہ معاہدہ یہ لکھا کہ اس فلسطینی سرزمین کا 56.5% حصہ یہ یہودیوں کو ملے گا، اور باقی جو تقریباً 44% حصہ ہے، 45% حصہ ہے، وہ مسلمانوں کو ملے گا۔ تو یہ ایک ایسی تقسیم تھی جس کو دنیا کو کوئی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ ہر مسلمان نے اس کی مخالفت کی، پوری دنیا میں اس پر مظاہرے ہوئے، اور اس وقت میں جب دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی، اس کے اوپر پوری دنیا میں بھوچال آیا۔ برطانیہ 1947 سے 1948 تک فلسطین میں رہا، اور پھر فلسطین کو اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا یہاں سے۔ جیسے ہی برطانیہ نے انخلا کیا، اپنی فوجیں نکالی فلسطین سے، تو اس کے ساتھ ہی 1948 میں اسرائیلیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں، اور اس نے پہلی عرب اسرائیل جنگ کو جنم دیا۔ تو عرب اسرائیل جنگیں، 4 بڑی عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں، جن کا خاتمہ 1973 میں آ کر ہوا، اور اس میں بھی پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا۔ تو 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس میں ایک طرف مصر، شام، اردن اور تمام اسلامی ممالک تھے، اور دوسری طرف اسرائیل، اور اسرائیل کی پشت پہ برطانیہ اور امریکہ تھے۔ تو یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اس میں اسرائیل نے جنگ جیت لی، کیونکہ اس کی پشت پر عالمی طاقتیں کھڑی ہوئی تھیں اس وقت میں۔ تو اسرائیل نے یہ کیا کہ اس جنگ میں فتح پاتے ہی 78% جو رقبہ ہے فلسطین کا، اس پر اپنا قبضہ جما لیا، اور وہاں پر آباد جتنے بھی فلسطینی تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال کر پناہ گزین کیمپوں میں رہائش دے دی۔ تو 78% سرزمین ایک سال میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ یہ ایک نقشہ ہے آپ کے سامنے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ کس طرح سے ہوا۔ یہ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری سرزمین فلسطینیوں کے پاس ہے، اور یہ چند چھوٹی چھوٹی سی جگہیں ہیں، یہ ساحلی علاقے ہیں جن کے اوپر یہودیوں نے آ کر آباد کاری کی ہے، اور یہودی یہاں پر آ کر بس گئے ہیں۔ یہ 1947 اور اس سے پہلے کا یہ دور ہوتا تھا جب یہودی آ کر بسنا شروع ہوئے تھے۔ 1947 میں جو پلاننگ بنائی برطانوی سرکار نے، جس کے اوپر اقوام متحدہ کی موجودگی میں انہوں نے دستخط کیے، اس میں یہ طے پایا کہ 56.5% حصہ یہودیوں کو ملے گا۔ تو ایک فیصلے کے بعد، صرف ایک ہاتھ سے لکھے گئے ایک فیصلے نے مسلمانوں کو 56.5% سرزمین سے محروم کر دیا، اور آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کتنا بڑا حصہ نکل گیا۔ اس کے بعد 1949 سے لے کر 1967 تک اگرا دور آیا، جس میں عرب اسرائیل جنگیں، 2 بڑی عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں۔ ان عرب اسرائیل جنگوں میں پھر مزید حصے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے، اور یہودیوں نے مزید تقریباً 80 سے 85% رقبے تک قبضہ کر لیا۔
اور یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا نقشہ ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 8% فلسطینی سرزمین مسلمانوں کے پاس رہ گئی ہے، اور باقی تقریباً 90 سے 92% سرزمین اس پہ یہودی اپنی طاقت کے بل بوتے پر اور مسلمانوں کی خاموشی کی وجہ سے قابض ہو چکے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان صرف 2 چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئے ہیں، ایک یہ جسے دریائے اردن کا مغربی کنارہ یا ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ والا حصہ جسے ہم غزہ سے تعبیر کرتے ہیں، اسے غزہ کہا جاتا ہے۔ تو اب مسلمان آبادی صرف غزہ میں اور دوسرے نمبر پر ویسٹ بینک یا مغربی کنارے میں محصور ہو کر رہ گئی ہے، اور ان کے درمیان میں کوئی بھی رابطے کا ذریعہ ہے نہیں۔ آپ کو یہاں غزہ سے چل کر آنا ہو یہاں پہ، تو غزہ سے نکلتے ہی آپ کو تلاشی دینی پڑتی ہے، آپ کو تمام اپنے سامان کو دکھانا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، پاس دکھانے پڑتے ہیں، اس کے بعد آپ مغربی کنارے میں آ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو مغربی کنارے میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے 90 سے 92% فلسطینی سرزمین نکل گئی، اور اب مسلمان اس 8% بمشکل حصے پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو رفتہ رفتہ اب ان کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ 1948 میں جب اسرائیلی ریاست کے بنانے کا اعلان ہوا، تو 1948 میں اس اعلان کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ یہودیوں نے ان الفاظ کے ذریعے سے پورا پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم اپنے قدرتی اور تاریخی حق کی بنیاد پر یہاں ارض اسرائیل میں ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کرتے ہیں، یعنی ریاست اسرائیل۔ تو انہوں نے یہ مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا قدرتی اور فطری حق ہے، اور یہ ہمارا تاریخی حق ہے، اور ہم دوبارہ سے اپنی سرزمین پر قابض ہو گئے ہیں۔ تو آپ کے بس میں اگر یہاں سے ہمیں نکالنا ہے تو آپ نکال کر دکھائیں۔ یہ گویا چیلنج تھا پوری امت مسلمہ کے لیے۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا۔ اس اوسلو معاہدے میں یہ طے پایا کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا اسرائیلی اور فلسطینی حکومت کے درمیان، جس میں یاسر عرفات کی تحریک الفتح نے بنیادی کردار ادا کیا، اور الفتح اور اسرائیلیوں کے درمیان یہ طے پایا کہ اب دونوں اپنی حدود میں رہیں گے۔ 78% حصہ یہودیوں کے پاس ہے، اس سے یہودی انخلا نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی 78% کے علاوہ حصہ بچ گیا ہے اس میں سے انخلا کریں گے، اور مغربی کنارہ اور غزہ جو ہم دیکھ چکے ہیں ان سے یہودیوں کی فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن 1993 میں ہونے والے اس معاہدے کے بعد سے مسلمانوں کی طرف سے تو مزاحمت ختم ہو گئی، وہ جو ایک جنگ کی کیفیت تھی اس سے نکل آئے، اور تحریک انتفاضہ جو شروع ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں کی طرف سے کسی ایک بھی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 3 لاکھ سے زائد یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے علاقوں میں اپنے گھر بنائے ہیں۔ 15,000 سے زیادہ فلسطینی عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اس وقت بھی ابھی کی جو صورتحال ہے، 1100 نئے گھروں کی یہودیوں نے منظوری، اسرائیلی کابینہ نے منظوری دی ہے، اور وہ فلسطینی علاقوں میں اب بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 10,000 سے زائد فلسطینیوں کو اس سارے 1993 سے اب تک شہید کر دیا گیا، اور 441 میل ابتدائی طور پر، جو اب بڑھ کر تقریباً 730 کلومیٹر تک طویل ایک دیوار قائم کر دی گئی ہے مغربی کنارے میں محصور مسلمانوں اور یہودی آبادیوں کے درمیان، تاکہ کوئی بھی مسلمان وہاں سے نکل کر یہودی آبادی کی طرف نہ آ سکے۔ یہ جو دیوار قائم ہوئی، اس دیوار کے اوپر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں درخواست دی گئی، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے واضح اکثریت کے ساتھ یہ منظور کیا کہ یہ دیوار نہیں بن سکتی، یہ دیوار بنانا درست نہیں ہے، اس کا حق اسرائیل کو بالکل نہیں ہے۔
لیکن چونکہ وہاں پہ ان بیلنس سوشل کانٹریکٹ ہے، اسرائیلیوں کا تسلط ہے انتظامیہ پر، مقننہ پر، اور ان کی اپنی فوج ہے، مسلمانوں کے پاس نہ اپنی کوئی اسلحہ ہے نہ فوج ہے، تو اس وجہ سے اسرائیلیوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد اور واضح فیصلے کے باوجود یہ دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی۔ 2003 میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسرائیلیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور جس کے بارے میں یونیسکو اقوام متحدہ کی واضح قرارداد موجود ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ، اس مسجد اقصیٰ کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے، یہودیوں کا اس پر کوئی تاریخی حق نہیں ہے۔ یونیسکو نے واضح طور پر یہ پوری عالمی سطح پر یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں، قرارداد اس کی منظور ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود 2003 میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ اسرائیل کی طرف سے جو یہودی ہوں گے یا اسرائیلی سیاح ہوں گے وہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں آ سکتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور پچھلے جمعے یعنی آج سے ایک ہفتہ قبل یہ ہوا کہ گزشتہ جمعے کے دن مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز کے بعد ایک خودکش حملہ ہوا۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے پوری مسجد اقصیٰ سیل کر دیے، اور کوئی مسلمان یعنی تاریخ اسلامی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اور ترکی کے وزیر اعظم نے بن علی یلدرم نے اعلان کیا ہے ابھی کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد اقصیٰ میں اس کے خطیب کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے خطیب جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کے لیے گئے تو ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور وہ زخمی ہو گئے، اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ تقریباً اب آج 8واں دن ہے کہ مسجد اقصیٰ میں کوئی اذان نہیں ہو سکی، مسجد اقصیٰ بند ہے اور اس میں صرف یہودیوں کو آنے کی اجازت ہے، مسلمان اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور مسلمان اس ساری صورتحال میں کیا کر کے بیٹھے ہیں کہ ہزاروں فلسطینی مسجد اقصیٰ کا ایک دروازہ ہے، 14 دروازے ہیں مسجد اقصیٰ کے، ان میں سے 4 سلطان صلاح الدین ایوبی نے حفاظتی پوائنٹ آف ویو سے بند کروا دیے تھے، اور باقی 10 جو دروازے ہیں وہ ابھی کھلے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے دروازوں پر یہودی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا پہرا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جب تک ہم یہاں پہ مکمل کیمرے نہیں لگاتے ہیں اور سیکیورٹی سسٹم اپنا نہیں بنا لیتے، کوئی ایک بھی مسلمان یہاں آ کر نہ اذان دے سکتا ہے نہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو ہزاروں فلسطینی باب الاسبات، یہ ایک دروازہ ہے جو آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے، یہ اس دروازے پر مسلمان آ کر دھرنا دے کر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بات کو تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے، پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ اور پاکستانی میڈیا میں، پاکستان بھر کے سوشل میڈیا میں، پاکستان کے بھر کے واٹس ایپ گروپس میں، کسی جگہ پر بھی آپ کو فلسطین کے اس مسئلے کی باز گشت نہیں سنائی دے گی۔ کوئی ایک شخص بھی آپ کو فلسطین کے اس مسئلے کی شدت پر گفتگو کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا، اور پورے دنیا میں مسلم حکمرانوں میں سے صرف ترک حکمرانوں، ترکی کے وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے، اور اس نے اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ فوراً وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو نماز کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ سے کسی مسلمان ملک کی پارلیمنٹ نے، وہاں کے یا وہاں کی انتظامیہ نے کوئی بھی آواز بلند نہیں کی ہے۔ اسرائیلی افواج کا ابھی بیت المقدس پر محاصرہ ہے، مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان میں سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کا ایک ہی حل سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں، توڑ پھوڑ کریں، حکومت کو زبردستی مجبور کریں۔ تو جذباتیت اور اشتعال سے بچنا یہ ضروری ہے، یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ سب سے اہم بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس فلسطین کے مسئلے کے لیے پاکستان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو براہ راست اسرائیل سے حالت جنگ میں ہے، اسرائیل کو اس بات کا ادراک ہے، اور 1973 میں جو جنگ رمضان یا جنگ یوم کپور کہا جاتا ہے جسے، اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے صرف پاکستان کی ایئر فورس تھی جس کے پائلٹ یہاں سے گئے تھے، اور انہوں نے جا کر شام کی طرف سے
گولان کی پہاڑیاں جو تھیں ان کے اوپر اسرائیلی طیاروں کے ساتھ فائٹ کی تھی اور اسرائیلی 5 طیاروں کو گرایا تھا۔ تو یہ واحد اسلامی ریاست مسلمانوں کی پاکستان ہے، یہ ایٹمی ریاست بھی ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک امت مسلمہ کا بڑا بھائی ہے، گویا طاقت اور قوت کے لحاظ سے۔ تو پاکستان کی اہمیت، اور پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ہر جگہ پر کام دے سکتا ہے۔ تو اتنے واضح الفاظ میں دو ٹوک لڑائی اگر اسرائیل کے ساتھ اگر کسی ملک کی ہے تو وہ پاکستان کی ہے، پاکستانی ریاست کی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو، اس کی اہمیت کو دل میں بٹھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو حلقہ ہے ہم اس حلقے میں آواز اٹھائیں، آگہی پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں، واٹس ایپ گروپس میں ہم جو لوگ سرگرم ہیں وہاں پر اٹھائیں، جو فیس بک پر سرگرم ہے وہ وہاں پہ، جو ارباب اقتدار تک آواز پہنچا سکتے ہیں وہ اپنی سطح پر بات کریں، جو اس کے اوپر کانفرنسز اور سیمینار منعقد کر سکتے ہیں وہ اس سطح کے اوپر جا کر اس بات کو اٹھائیں، تاکہ یہ جو فلسطین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کی طرف سے اس پر کوئی متفقہ آواز اٹھے، اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی واضح دو ٹوک اعلان اسرائیل کی طرف جائے اور کوئی پیغام وہاں پر جائے کہ مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا حق ہے، اس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے، اس کو دنیا کا ہر ذی شعور آدمی تسلیم کرتا ہے، اور اس حق کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی اس کو ساری امت مسلمہ مل کر دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سطح پر بھی کوشش کریں اور اپنے حلقہ احباب میں اس کے اوپر آگہی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسئلہ فلسطین میں ہمیں کارگر اور کارآمد کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔